کہ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے گوشوارے جمع کروانے کا معاملہ الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اور سینٹ کے 139 اراکین کی رکنیت معطل کر دی۔ پنجاب اسمبلی کے 68 اراکین کی رکنیت معطل کی گئی۔ گوشوارے جمع کروانے تک اراکین کی رکنیت معطل رہے گی۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں، بتائیے اشفاق۔ اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے گوشوارے جمع کروانے کا یہ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی، صوبائی اور سینٹ کے 139 اراکین کی رکنیت معطل کر دی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے 68 اراکین نے اسمبلی کی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ گوشوارے جمع کروانے تک اراکین کی رکنیت معطل رہے گی۔ گوشوارے جمع کروانے تک اراکین کی رکنیت معطل رہے گی۔ قومی، صوبائی اور سینٹ کے 139 اراکین ہیں جن کی رکنیت کی ہے، جبکہ پنجاب اسمبلی کے 68 اراکین ہیں جن کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے، اور یہ رکنیت گوشوارے جمع نہ کروانے پر معطل کی گئی ہے۔ قومی اور صوبائی اور سینٹ اراکین کے گوشوارے جمع نہ کروانے کا یہ معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے قومی، صوبائی اور سینٹ کے 139 اراکین کی رکنیت معطل کر دی۔ محمد اشفاق سے مزید جانتے ہیں، بتائیے اشفاق۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے گوشوارے جمع نہ کروانے کا یہ معاملہ ہے، جس پر الیکشن کمیشن نے قومی اور صوبائی اور سینٹ کے 139 اراکین کی رکنیت کو معطل کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 68 اراکین کی رکنیت معطل کی ہے، جبکہ سینیٹر عبدالقدوس اور سینیٹر قاسم کی رکنیت بھی معطل کر دی گئی ہے۔ گوشوارے جمع نہ کروانے پر قومی اسمبلی کے 16 ممبران کی رکنیت معطل کی گئی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے 33 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ اسمبلی کے 15 ارکان کی گوشوارے جمع نہ کروانے پر رکنیت معطل کی گئی ہے، جبکہ بلوچستان اسمبلی کے 5 اراکین کی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ اور اگر ہم پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو پنجاب اسمبلی کے 68 اراکین گوشوارے جمع نہیں کروائے تھے، جس پر الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 68 اراکین کی رکنیت معطل کر دی ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ لیو انکیشمنٹ کی بحالی، پینشن اور رول 17A میں ترامیم کا نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے۔ سرکاری ملازمین کا سول سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج، مظاہرین کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ احتجاج کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے زین علی سے، جو اس وقت مظاہرین کے ساتھ موجود ہیں۔ جی زین، بتائیے۔ جی بالکل، سول سیکریٹریٹ کے سامنے ایپکا ملازمین جو ہے وہ پینشن رولز میں ترامیم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں سرکاری ملازمین جو ہے وہ احتجاج میں شریک ہے۔ اس وقت سرکاری ملازمین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید ہم جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ سر آپ بتائیے گا کیا احتجاج کیوں کیا جا رہا ہے، کیا وجہ ہے، حکومت کی جانب سے کیا کیا گیا ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم لاہور نیوز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہماری آواز ایوان اقتدار تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمارا احتجاج، اس میں 3 ہمارے مین مطالبات ہیں۔ لیو انکیشمنٹ، 2 دسمبر کا نوٹیفیکیشن جو پنشن کٹوتی کا ہے، اور 17A، یہ 3 ایسے ظالمانہ نوٹیفیکیشن ہے جس نے ملازمین کی کمر توڑ دی ہے، اور یہ صرف اور صرف پنجاب کے اندر نافذ ہوئے ہیں۔ انہوں نے ابھی ایک نوٹیفیکیشن وفاق میں پنشن کٹوتی کا، پنشن اصلاحات کا جاری کیا ہے، لیکن وہ نوٹیفیکیشن اور پنجاب کے نوٹیفیکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پنجاب کے نوٹیفیکیشن میں انہوں نے 3 سال فنانشیل ایئر ڈالے ہیں، اور وہاں کا جو ہے وہ 1 سال فنانشیل ایئر ہے۔ ہمارا لاکھوں روپے کا گریجویٹ میں نقصان ہو رہا ہے، اور ہزاروں روپے ہمارے جو ہے منتھلی نقصان ہو رہا ہے پنشن میں۔ تو جب انسان 60 سال کی عمر میں نوکری کر کے جاتا ہے تو وہ سہارا پنشن ہوتا ہے، اور اسی پنشن کے سہارے ہی انسان چلتا ہے۔ اگر یہ بھی ہم سے چھن گیا تو ہمارا جو آخری سہارا ہے، تو ہم کس سہارے بیٹھیں گے؟ یہ جو پنشن ہماری بن رہی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد، یقین کریں اس سے تو ہماری دوائیں بھی پوری نہیں ہوتی، تو ہم گھر کا اخراجات کس طرح چلائیں گے؟ تو ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ تمام جو ملازمین ہیں، آپ کے بچے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں نوٹس لے رہے ہیں؟ بالکل، سرکاری ملازمین کی آپ نے بات سے ان کا کہنا تھا حکومت کی جانب سے جو ظالمانہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اسی کی واپسی جو پینشن رولز میں ترامیم کی گئی ہیں اس حوالے سے ان کو واپس لینے کا مطالبہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں پر سرکاری ملازمین یہاں پر موجود ہیں، اور ہفتہ وار جو احتجاج ہے وہ جاری رکھنے کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جب تک حکومت ان ترامیم واپسی نہیں لیتی، نوٹیفیکیشن واپس نہیں لیتی، یہ احتجاج جو ہے وہ ان کا جاری رہے گا۔ جی آپ کا شکریہ زین۔
पंजाब यूनिवर्सिटी के अराजी पर नाजायज़ कब्जे का मामला, वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली की हिदायत पर 50 साल बाद कब्जा बागुजार। पंजाब यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर से मुंसलिक सरकारी ज़मीन पर 37 ख़ानदान काबिज़ थे। गैर मुतल्लिका अफराद और बाअसर मुलाजमीन ने 12 कनाल अराजी पर घर बना रखे थे। आतिफ परवेज़ से मज़ीद जानते हैं। बताइए आतिफ, क्या मामला है ये? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से ये एक्शन किया गया है, जिसमें जो गैर कानूनी तौर पर जो जमीन पर कब्जा किया गया था उसको जो कब्जे को छुड़ा लिया गया और जो प्रॉपर्टी इस पर बनी थी, जो तामीर हुई थी, उसको मस्मार कर दिया गया। गैर मुतल्लिका अफराद और बादशाह मुलाजमीन ने सरकारी नाजायज तरीके से 12 कनाल अराजी पर घर बना रखे थे। चंद मुलाजमीन ने सरकारी जमीन बयाना फरोख्त करके गैर मुतल्लिका अफराद को घरों को कब्जा दिया था। नए वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह ने चाह संभालते ही नाजायज जो कब्जा है उसे छुड़वा लिया। जी, आपका बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का इजलास, इन्फोर्समेंट स्टेशन की बिल्डिंग के हवाले से प्लानिंग का जायज़ा लिया। डीजी पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड फरूख अतीक ने ब्रीफिंग दी। चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से मज़ीद जानते हैं। बताइए इमरान। देखिए समा, बुनियादी तौर पर अब जो है पीरा जो है वो उसको फाल किया जा रहा है और कमिश्नर लाहौर ज़ैद बिन मसूद की ज़ेर सदारत इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का आज इजलास हुआ है और इस वाले से इजलास में डीजी पीरा कैप्टन रिटायर्ड फरूख अतीक और तमाम अफसरान ने शिरकत की, जबकि इस वाले से इन्फोर्समेंट स्टेशन यानी कि थाने जो है वो हर तहसील की सतह पर बनाने के हवाले से गौर व फरोख्त किया गया कि हर तहसील में सजा और जजा के बाद जो है वो अब थानों की पेशरफ की जा रही है, जिस पर आईजी जो है पंजाब उनको जो है मरासला भी भेज दिया गया है कि हर तहसील में थाने खोलने की इजाजत दी गई, जिस पर अब तमाम पेशरफ जो है वो की जा रही है और इस वाले से इजलास में बड़े फैसले किए गए हैं। कमिश्नर लाहौर ने तमाम डीसीज को इन्फोर्समेंट स्टेशन के लिए मुहैया करदा तफसीलात के मुताबिक बिल्डिंग प्लान को खत्मी बनाने की हदायत कर दी है। तमाम डीसीज और इसके साथ साथ डेवलपमेंट अफसरान की मुशावरत से बिल्डिंग प्लान को फाइनल करके प्लान दिया जाएगा। जिला सतह पर पीरा के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मुतल्लिका डीपीओ भी शामिल होंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस वाले से तमाम तैयारियां जो है मुकम्मल कर ली गई हैं और इस जो इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है इसको फाल किया जा रहा है, जिस पर सजा और जजा का जो जिम्मेदारी है वो असिस्टेंट कमिश्नर के सपोर्ट कर दी गई है और इसके साथ साथ जो है अब जो इन्फोर्समेंट है उसकी ये तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और थाने जो है वो बनाए जाएंगे इन्फोर्समेंट के हवाले से ताकि सजा और जजा के बाद जो है वो सजाओं के लिए जो लोग होंगे उनको रखा जाए और उसके बाद तहवील में लिया जाए और इसके साथ जो है पुलिस का जो है वो कोई राब्ता नहीं होगा सिवाय इसके कि इसमें जो नुमाइंदगी है वो मुतल्लिका डीपीओ जो है वो करेंगे। और इस वजह से जो इस पर डीजी कैप्टन रिटायर्ड फरूख अतीक हैं जो पैरा के डीजी हैं, उनका ये कहना है कि ऐसी बिल्डिंग को फाइनल किया जा रहा है जिनको मुस्तकिल बुनियादों पर स्टेशन बनाया जा सकेगा। इन्फोर्समेंट स्टेशन में SNGs और प्रोसिक्यूटर्स भी टीम का हिस्सा होंगे। जनरल जो है इसके मुताबिक डिवीजन सतह पर 72, जिला सतह पर 69 और तहसील सतह पर 4045 लोगों का स्टाफ होगा। इस वाले से पीरा के तहत तमाम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स नोटिफाई हो चुके हैं। भर्ती में शफाफियत के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए जा रहे हैं और तमाम भर्तियां जो है वो जारी हैं ताकि पीरा जो है वो जल्द अज जल्द फाल हो सके। शुक्रिया इमरान।